یہ جو کھجور کے تنے تھے اب ان کی جگہ ستون بنے ہوئے ہیں. عربی میں استوانہ کہتے ہیں، آپ کے ہاں پلر ستون کہتے ہیں، ان پہ نام لکھے ہوئے. ریاض الجنہ میں جو بنے ان کا رنگ الگ ہے، باقی مسجد کے الگ. پھر حضرت عثمان نے جب توسیع کی تو ابھی بھی وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک مسجد نبوی تھی، اب بعد میں بڑھتی چلی گئی، جتنی بھی اور بڑھا لی ہے. اس میں سے ایک استوانہ پلر تھا، اس زمانے میں وہ کھجور کا سوکھا تنا تھا جس سے نبی پاک اپنی پشت لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. خاتون تھی، انہوں نے عرض کی حضور میں ممبر بنوا دوں تاکہ آپ بیٹھ کے گفتگو فرمایا کریں. حضور نے اجازت دی، انہوں نے وہ ممبر بنوایا. اگلے جمعے ممبر آ گیا، حضور اس ممبر پر بیٹھ کر خطاب فرمانے لگے. ایک طرف سے رونے کی آواز آئی، رونے والا اس طرح رویا کہ صحابہ کہتے ہیں لگتا تھا ہمارے جگر پھٹ جائیں گے. اتنا درد تھا، سوز تھا اس کے رونے میں. آواز آ رہی تھی، رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور وہ جس ستون، جس پلر سے حضور اپنی پشت لگا کر خطاب فرماتے تھے، اس کو جا کے سینے سے لگا، اس پر ہاتھ پھیرا جیسے شفقت سے بچے پر ہاتھ پھیرتے ہیں. اس کا رونا بند ہو گیا. نبی کو پتا تھا کون رو رہا. حضور اس سے بات کر رہے، بے جان کو جان دی نبی نے. بات کر رہے ہیں، کیا چاہتا ہے؟ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو ہرا بھرا ہو جائے، تجھے پھل لگے، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے ہرا بھرا کر دے. اس نے کہا جی یہ نہیں چاہتا. پھر کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یہ چاہتا ہوں آپ کا ساتھ، آپ کا جسم مجھ سے لگتا رہے، آپ کے ساتھ میرا تعلق رہے، یہ چاہتا ہوں. اسی جدائی میں رو رہا تھا. حضور نے فرمایا زمین کھودو. زمین کھودی، اس میں وہ سوکھا تنا اتارا، اس پر ممبر رکھا، فرمایا ہمیشہ ساتھ ہی رہے گا. اس کا نام ہے استوانۃ المخلقہ. آج بھی وہ محراب کے دائیں طرف موجود ہے. استوانہ ابی لبابہ، استوانۃ السریر، استوانۃ الحرس موجود، جہاں نبی لیٹا کرتے تھے، جہاں وفد سے ملتے تھے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا. وہ نام لکھے ہوئے آج تک.